بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دیوبند کی سب سے بڑی خاصیت اور کمال اعتدال ہے۔ نہ تو کسی کی تکفیر و تضلیل میں سبقت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی تعریف و توصیف میں بے جا مبالغہ کرتے ہیں، اور یہی وہ بہترین کمال ہے جس کو اپنانے سے انسان کبھی بھی ندامت کا سامنا نہیں کرتے۔ دین اسلام کے تمام شعبے برحق ہے، چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہو یا درس و تدریس، تصوف و سلوک ہو یا پھر دعوت و تبلیغ۔ فرزندان دیوبند اپنی بساط کے مطابق دین کے ان تمام شعبوں میں کام سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ انبیاء کرام کا طریق رہا ہے، لیکن ہر دور میں حالات کے ساتھ ساتھ ان کا طریقہ کار بھی بدلتا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے آج اسلام کا پیغام للہ الحمد پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور یہ حضرات علماء دیوبند ہی کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ تبلیغی حضرات کا نہ کوئی الگ مذہب ہے اور نہ ہی الگ نصاب، بلکہ محدث العصر شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ان حضرات کے لیے فضائل اعمال کے نام سے چند رسائل کا مجموعہ تیار کر رکھا ہے، جن کو یہ حضرات بیان کرتے ہیں۔ تبلیغی حضرات ہماری طرح حنفی مذہب اور علماء دیوبند ہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جماعت اس وقت دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہی ہے۔ اکثریت ان میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے باقاعدہ دینی تعلیم کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی ہے۔ ضرور ان میں مختلف الخیال قسم کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں بسا اوقات بعض لوگ ایسی نظریات بھی بیان کرتے ہوں گے جو قرآن و سنت سے میل نہیں رکھتے، لیکن وہ نظریات ان کی پوری جماعت کی طرف منسوب ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے پوری دنیا میں خاموش انقلاب برپا کیا ہے۔ ہزاروں بے دین لوگوں کو ابدی کامیابی نصیب ہوئی، لاکھوں انسانوں کو دین کا صحیح پیغام ملا ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس کام کی برکت سے سنت داڑھی رکھی، بے نمازیوں نے تہجد تک شروع کیا، سود خوروں نے سود چھوڑ کر صحیح کاروبار کی طرف رخ کیا، فلمی اداکاروں اور کھیل کے میدانوں میں نامور لوگوں نے اس کام سے وابستہ ہو کر ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل ڈالی۔ بلکہ میں تو اپنے بعض دوستوں کی خدمت میں یہ بات بطور مشورہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کام پر اگر ہم اور آپ یا فریق مخالف مثلاً بریلوی ہے، غیر مقلدین ہے، یہ جتنے بھی اعتراضات کر لیں، ان اعتراضات سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ کام ایک عالمی کام بن چکا ہے۔ صرف علماء دیوبند اور عجم نہیں، عرب بھی اس کام کی تائید کر چکے ہیں۔ مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں محقق العصر مولانا نور محمد قادری تونسوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب تبلیغی جماعت اور مشائخ عرب میں۔ ہاں، جب بھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہیں تو علماء کرام وقتاً فوقتاً ان پر تنبیہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ جماعت کے سرکردہ اور بڑے حضرات کی طرف سے بھی جب کوئی کوتاہی سرزد ہوتی ہیں تو بھی علماء حق بروقت تنبیہ کر کے خبردار کرتے ہیں کہ یہ کام عذوری شریعت غلط ہے، ان سے اجتناب کیجیے۔ البتہ غیر مقلدین بریلوی اور سیفی حضرات جو اس جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ اور کچھ نہیں، بس محض حسد اور جلن ہی ہے۔ اس جماعت کی ایک عجیب اور بہترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی حاسدین و معترضین کو جواب نہیں دیتے، بلکہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جواب در جواب کا سلسلہ جاری رکھنے والے بجائے آگے چلنے کے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک اہم اصول یاد رکھیں، دین کے ان سارے شعبوں میں کبھی بھی افراد کو دلیل نہ بنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلان تبلیغی حضرات کا نظریہ خراب ہے، لہٰذا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں۔ بائی چند افراد کی وجہ سے پورے شعبے کی تنقیص ہرگز جائز نہیں۔
تصوف و سلوک میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو مساجد میں رقص کرتے ہیں، پیر کے لباس میں راہزن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیری مریدی کے نام سے ایک کامیاب بزنس ان کی شروع ہے۔ اسی طرح کوتاہیاں مدرسین اور مجاہدین میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورا تصوف و سلوک، درس و تدریس یا معاذ اللہ جہاد کا پورا شعبہ ہی بیکار ہے۔ آخر میں تبلیغی جماعت کے متعلق ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہی نقل کرتا ہوں تاکہ سب کچھ خوب واضح ہو سکے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دیوبند تبلیغی جماعت کے بارے میں؟ کیا آیا یہ کام سنت سے ثابت ہے؟ تو کیسے؟ یا یہ کام بدعت ہے تو کون سی دلیل سے؟ برائے کرم تفصیلی جواب عنایت فرمائے۔ جواب: دعوت و تبلیغ کا حکم تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، البتہ اس کے طریقے منسوس نہیں ہے، وہ حالات اور زمانہ اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا نظام اور کام کے طریقے اکابرین امت کے ذہن و قلوب پر ملہم اور مشورے سے طے شدہ ہے، جو موجودہ دور کے لحاظ سے نہایت مفید اور مؤثر کام ہے، جیسے مدارس عربیہ کا موجودہ نصاب و نظام۔ پس اس کو بدعت قبیحہ کہنا غلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ پتہ چلا کہ تبلیغی جماعت علماء دیوبند کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اور اس جماعت کی تائید علماء دیوبند کر چکے ہیں، بلکہ علماء دیوبند اس کی باقاعدہ سرپرستی بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔